السلام علیکم ناظرین، میں ہوں خالد شہباز۔ آپ دیکھ رہے ہیں گواہ نیوز۔ اسلامی نئے ہجری سال کا آج محرم کے چاند کے ساتھ آغاز ہو جائے گا۔ کئی ممالک میں آغاز ہو چکا ہے۔ عالم اسلام ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کو ہجرت کے سال سے اسلامک کیلنڈر سے ہجری سال کا آغاز ہوتا ہے۔ ماہ محرم مقدس مہینہ ہے جس کے بے شمار فضائل ہیں۔ جنت میں نوجوانوں کے سردار نواسہ رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ارکان خاندان کے بشمول 72 جانثاران اسلام کی شہادت کے واقعے کے بعد اہل تشیع حضرات میں محرم کو غم کا مہینہ سمجھا جانے لگا۔ سنی اور شیعہ دونوں ہی اپنے اپنے عقیدے کے لحاظ سے اس کا احترام کرتے ہیں۔ کئی سو سال کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہوگا جب ہندوستان کے مختلف شہروں میں شیعہ حضرات کی جانب سے تعزیے اور علم کے جلوس نکالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ لکھنؤ اور حیدرآباد کا محرم بہت مشہور ہے۔ حیدرآباد میں غالباً کئی سو برس بعد بی بی کے علم کا جلوس جو ہر سال ہاتھی پر نکالا جاتا ہے، اس مرتبہ اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ بی بی کے علم میں دراصل اس تخت کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے جس پر خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو غسل جنازہ دیا گیا تھا۔ اس تخت کے کئی ٹکڑے کر کے تبرک کے طور پر 400 برس پہلے ہندوستان کے مختلف حکمرانوں کو بھیجے گئے تھے۔ حیدرآباد میں نال صاحب کا علم بھی بہت مشہور ہے۔ نال دراصل زر بختر میں سر پر پہنے جانے والے خود کے پیشانی اور ناک کے درمیانی ہلال نما حصے کو کہتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خود کا یہ ٹکڑا اس نال میں موجود ہے۔ حیدرآباد میں جہاں محرم کی چاند رات سے مجالس کا اہتمام ہوتا ہے، وہیں سنی مسلمانوں کی جانب سے جلسے یاد سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قرآن خوانی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ انڈیانا، امریکہ میں مقیم ممتاز ماہر نفسیات ڈاکٹر محمد قطب الدین نے عالم اسلام کو اسلامی سال نو کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانان عالم نئی امنگ، نئے حوصلوں اور نئے عزائم کے ساتھ اس کا استقبال کریں۔ گزشتہ 6 مہینوں کے دوران جن آزمائشی حالات سے ہم گزرے ہیں، اس کا جائزہ لیں، محاسبہ کریں اور اپنی زندگی کو اسلامی اصولوں کے مطابق گزاریں۔ کورونا وائرس لاک ڈاؤن کی تباہی سے جو سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں وہ مسلمان ہیں۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے روزگار سے محروم ہونے والے ہزاروں مزدور شہروں سے اپنے اپنے گاؤں واپس ہوئے، تو اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ اکثر مزدور گاؤں میں کھیتوں اور زمینوں کے مالک تھے، اس لیے انہوں نے سینکڑوں میل پیدل سفر کر کے اپنے آبائی وطن پہنچنے کو ترجیح دی۔ ہندوستان کے مختلف دیہاتوں میں رہنے والے مزدور اپنے اپنے گاؤں میں کھیت کھلیوں کے مالک ہونے کے باوجود شہروں میں نوکری کر کے اپنی نئی نسل کو سنوارتے ہیں۔ مسلمانوں کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ ان خیالات کا اظہار حیدرآباد کی ممتاز شخصیت جناب محمد عبد المجید نے کیا، جو پستہ ہاؤس حلیم کے ذریعے حیدرآباد کو عالمی نقشے پر نمایاں کرنے میں اہم رول ادا کرتے رہے۔ کئی برسوں بعد 2020 ایک ایسا سال تھا جس میں لوگ پستہ ہاؤس حلیم سے محروم رہے، جو حیدرآبادی حلیم کی پہچان بن گئی۔ جناب عبد المجید نے گواہ نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ فائدہ نقصان زندگی کے نشیب و فراز کا حصہ ہے۔ جو بھی ہوا اس میں اللہ کی رضا ہے۔ انہوں نے اس کا کوئی افسوس نہیں کیا، کیونکہ کئی برس بعد لاک ڈاؤن کی وجہ سے خاندان کے وہ افراد جو برسوں سے ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے تھے، وہ متحد ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا وائرس کی وجہ سے جو کچھ ہوا، جن حالات سے ہم دوچار ہوئے اور ہو رہے ہیں، اس سے سبق لینا چاہیے۔ حیدرآبادی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیسہ کمانے کے بار بار مواقع دیے، اور ہر بار اکثر حیدرآبادی مسلمان کبھی لالچ کی وجہ سے غیر مستند اداروں میں سرمایہ کاری کر کے اپنی محنت کی کمائی سے محروم ہوئے، تو کبھی جھوٹی شان و شوکت کے لیے اس نے ساری دولت فالتو رسم و رواجوں میں اڑا دی۔ گزشتہ 6 مہینوں سے جس طرح سے مالی مسائل سے دوچار ہو رہے ہیں، اس سے ابھی تک سبق سیکھا نہیں گیا، اور اب بھی وہ چوری چھپے شادی اور دوسرے تقریبات میں اپنی دولت کو بے دردی سے خرچ کر رہے ہیں۔ اب بھی وقت ہے کہ وہ سنبھل جائیں۔ آنے والے حالات کا کسی کو اندازہ نہیں، وہ مستقبل کے لیے تیار رہیں۔ جناب امام مجید نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ حالیہ عرصے کے دوران لوگوں کو ایک دوسرے کے درد کا احساس ہوا۔ یہ احساس وقتی نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے ہی حالات کے لیے اسلام نے عزیز و اقارب، غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرنے کی ہدایت دی ہے۔ شاہین گروپ آف ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کے بانی ڈاکٹر محمد عبد القدیر نے مسلمانوں بالخصوص نئی نسل کو تلقین کی ہے کہ وہ سنت اور فطرت سے بغاوت کرنے سے توبہ کر کے اپنی اصلیت پر واپس آ جائیں۔ انہوں نے کہا کہ کورونا کے بعد 25% کام زیادہ کریں اور اپنے خرچ کو 25% کم کریں۔ خوش رہنے کی عادت ڈالیں اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنیں، اس سے امیونٹی پاور بھی بڑھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رات آرام کرنے کے لیے اور دن کام کے لیے ہوتا ہے۔ ہم نے اس نظام کو الٹ دیا تھا جس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں۔ پھٹے ہوئے کپڑے سی کر پہننا سنت ہے اور نوجوان نسل نئے کپڑے پھاڑ کر پہن رہی ہے۔
इसे फैशन समझा जा रहा है जो सुन्नत से बगावत है। ऐसी हरकत से नफरत करें और नौजवान नस्ल को इस पर टोकें। माँ बाप को चाहिए कि वो नौजवान नस्ल की सही तरबियत करें ताकि इनकी और ख़ुद की नजात का ज़रिया बने। आज नौजवान नस्ल माँ बाप के नाफरमान है। इन्होंने शादियों में इसराफ की रिवायत को ख़त्म करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया और कहा कि बेहतरीन निकाह वो है जिसमें कम खर्च हो और बदतरीन निकाह वो जिसमें ज़्यादा खर्च हो। इसराइल से ताल्लुकात के सिलसिले में सऊदी अरब के मौक़िफ़ में तब्दीली का क्रेडिट इमरान खान को दिया जा रहा है, जिन्होंने इसराइल से दोस्ती को खारिज इम्कान करार दिया था। इमरान खान के सख्त मौक़िफ़ की वजह से कई इस्लामी ममालिक ने अलल-ए-ऐलान न सही दबे हुए लफ्ज़ों में इनकी तारीफ़ की थी और सऊदी अरब ने ये सोच करके कहीं इंडिया के मुसलमान इससे बदज़न ना हो जाएं, अपनी पॉलिसी में लचक पैदा करते हुए ऐलान किया कि फ़लस्तीन से अमन मुआहदे के बगैर इसराइल से ताल्लुकात कायम नहीं किए जाएंगे। दूसरी तरफ ये खबर आम है कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने अपने एक ट्वीट पैगाम को खुद डिलीट कर दिया, जिसके वायरल होने की वजह से आलम अरब में बेचैनी पैदा हो गई थी। इस पैगाम में इन्होंने इशारा दिया था कि यूएई से ताल्लुकात कायम हो चुके हैं और अब अगला टारगेट वहाँ की बादशाहत का खात्मा करके जमहूरी तर्ज हुकूमत कायम करना है। ये थी आज की चंद अहम खबरों पर नज़र। आपसे इजाज़त लेने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।